کریم بخش کے ساتھ اس کے بیٹے اور بہویں بیٹھے تھے اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چچا سے صلح کر لیں گے۔ یہ خاندانی لڑائی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ کچھ عرصہ قبل نثار اور کریم بخش کے خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ان کا میل جول ختم ہو گیا تھا، مگر اب نثار بیمار ہو گیا تھا اور بستر پر پڑا تھا تو اس کے دل میں اپنے بھائی کی محبت جوش مار رہی تھی اور اپنی زندگی کے ان آخری سانسوں میں وہ صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک دوست کو کریم کے گھر صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ کریم بخش اپنے خاندان کو لے کر نثار کے گھر پہنچ گیا اور یوں ایک بار پھر یہ خاندان مل گیا۔ کریم کے 4 بیٹے تھے، 3 شادی شدہ تھے اور علی کی ابھی شادی ہونی تھی۔ کریم نے علی کے لیے نثار کی بیٹی بسمہ کو پسند کیا اور جب اس نے اپنی یہ خواہش اپنے گھر میں بتائی تو سب اس شادی پر خوش تھے، اور جب علی سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ وہ بسمہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اب انہیں اپنی محبت بلا کسی رکاوٹ کے مل رہی تھی۔ اگلے دن کریم نے جب نثار سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس طرح ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ نثار کی بیماری کے بعد اس کا کاروبار اس کے سالے سنبھال لیا۔ اصغر کو جب دونوں بھائیوں کی صلح کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نثار کے کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا تھا۔ اب اس کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ اب کاروبار کریم بھی دیکھے گا تو کہیں اس کا بید نہ کھل جائے۔ ایک دن اصغر اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر دکان کے سامنے والے گھر پر پڑی۔ وہاں علی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ نظر آیا۔ وہ گھر ایک مشہور طوائف تارا بائی کا تھا۔ اصغر اپنے دوستوں سے جب اس گھر کے بارے میں پوچھا تو اسے پتا چلا کہ تارا بائی نے وہ گھر بیچ دیا ہے، اور علی کے بارے میں اس نے بتایا یہ تو اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ اصغر کے شاطر دماغ نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے گندے منصوبے میں اپنے دوست کو بھی شامل کر لیا۔ گھر جا کر جب اصغر نے اپنی بہن بنوئی کو علی کے بارے میں بتایا تو وہ سب بہت حیران ہوئے۔ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی کا کسی ناچنے والے کے کوٹھے پر آنا جانا ہے، مگر اصغر نثار سے کہا کہ وہ کل اپنے بیٹے حمزہ کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حمزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ تارا بائی کے گھر آیا اور نشے میں ہے۔ حقیقت جان کر سب کو بہت دکھ ہوا۔ نثار بستر پر پڑا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کریم کو گھر بلا کر ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا، مگر اصغر نے بڑی صفائی سے یہ سب کرنے سے روکا اور کہا آپ اپنے گھر بلا کر یہ بات کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، میں خود جا کر بات کرتا ہوں۔ اور پھر نثار اصغر پر ساری بات چھوڑ دی۔ اصغر نے کریم کے گھر جا کر کریم سے کہا بسمہ کالج میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور بھی اس کے شادی کے لیے نہیں ہے۔ نثار بھائی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ آپ سے بات کرنے، اس لیے انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ کریم بخش کا غصہ تو پورے خاندان میں مشہور تھا۔ وہ یہ بات سن کر آگ بلا ہو گیا، کہنے لگا نثار نے بیٹی کی گردن کیوں نہیں کاٹ دی؟ ایسی بات سن کر میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اصغر نے کہا بھائی صاحب آپ کے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر انہوں نے آپ کی بات ماننی ہوتی تو نثار بھائی صاحب خود آ کر نہ آپ سے بات کرتے، انہوں نے اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کریم بخش نے کہا تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی یہ رشتہ ختم اور خاندانی تعلق بھی ختم۔ اصغر یہی سب چاہتا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے نثار کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے بھڑکا دیا اور اس طرح پھر سے دونوں خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ نثار نے بسمہ کا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کر دیا۔ جب کریم کو بسمہ کی شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی علی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی، پھر جلدی اس کی بھی شادی کر دی۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں اپنے ماضی کو بلا کر خوش تھے۔ علی کے 3 بچے تھے اور اس کی بیوی روئی ایک پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار تھی۔ بسمہ کا شوہر ہمایوں بھی ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ علی ایک دن اپنی فیس بک پر پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر بسمہ کی آئی ڈی پر پڑی۔ اس نے بسمہ کی فیس بک ان کی تو اس کے شوہر اور بچوں کی تصویریں تھیں، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علی نے بسمہ کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کہیں غلط تو نہیں کیا، اگر بسمہ نے ریجیکٹ کر دی تو کیا ہوگا۔ ادھر بسمہ نے جب اپنی فیس بک پر علی کی ریکویسٹ دیکھی تو وہ بھی چونک گئی۔ اس نے علی کی فیملی کی تصویریں دیکھی، وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت
خوبصورت اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ بسما نے دیکھا تو وہ سوچنے لگی اس کوٹھے والی عورت کا کیا بنا ہوگا، کیا وہ اب بھی اس کے پاس جاتا ہوگا یا شادی کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ بسما نے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ علی نے اس کو میسج کیا کیسی ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ علی نے کہا تمہارا فیصلہ ٹھیک ہی تھا جو تم نے کیا ہے، خوش لگ رہی ہو اپنی فیملی کے ساتھ۔ بسما حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کون سا فیصلہ؟ علی نے بتایا کہ اپنی شادی کے متعلق جو تم نے کیا تھا۔ بسما نے کہا میں نے فیصلہ کیا تھا یا تم نے تارا بائی کے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا تھا؟ علی بسما کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا تمہارے ماموں اصغر نے بتایا تھا کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ بسما یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی ماموں اصغر نے کہا تھا کہ تم کسی تارا بائی کے کوٹھے پر جاتے ہو۔ علی نے بتایا وہ گھر میرے دوست کے والد نے خریدا تھا، میں اس کے گھر جاتا تھا۔ علی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ماموں نے دونوں خاندانوں میں غلط فہمیاں ڈالی ہیں۔ علی نے بسما سے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بسما نے کہا کل صبح 11 بجے امتیاز پلازا آ جانا۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے وہ 11 سال بعد مل رہے تھے۔ علی نے بتایا کہ تارا بائی کا گھر اس کے ایک دوست مظہر کے والد نے خرید لیا تھا۔ اس کا مظہر کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ بسما سمجھ گئی یہ سب اس کے ماموں اصغر نے کیا تھا۔ اب وہ بہت پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیوں آپس میں بات نہیں کی۔ اب دونوں کے دل میں پھر سے پرانی محبت جاگ اٹھی تھی۔ علی نے بسما سے کہا وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا، مگر بسما نے کہا وہ سوچ کر جواب دے گی۔ بسما کا شوہر ہمایوں کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا۔ وہ آفس سے گھر آنے کے بعد کتابیں پڑھتا تھا۔ بسما کے دماغ میں علی کی باتیں گھوم رہی تھیں، وہ بھی علی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ بسما نے رات کو اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف کتابیں ہوں تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ ہمایوں نے کہا کتابوں کا، کیونکہ کتابیں میرا جنون ہے اور تم میری ضرورت ہو۔ بسما کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے علی کو میسج کیا کہ وہ بھی اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگلی صبح علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تیاری کر لے، وہ ملتان جا رہے ہیں، وہ 3 دن کے بعد آئے گا۔ ملتان کا نام سن کر روحی بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ 6 ماہ کے بعد جا رہے تھے۔ ادھر بسما نے ہمایوں سے پوچھا کہ وہ اسے بازار سے کچھ چیزیں لا کر دے سکتی ہے۔ بسما نے کہا مجھے چیزوں کی لسٹ بنا دو، میں لا دیتی ہوں۔ ہمایوں نے اس کو لسٹ بنا دی۔ بسما نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ ہمایوں نے کہا آج اس کا کھانا بنانے کا ارادہ ہے۔ بسما نے لسٹ لی اور بازار چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئی تو ہمایوں نے اس کو جوس کا گلاس پیش کیا۔ بسما کو حیرانی ہوئی کہ آج وہ 11 سال پہلے والا ہمایوں تھا جو اس کے لیے کھانا بناتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ کتابوں میں گم ہونے لگا۔ وہ جوس لے کر اپنے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا وہاں کوئی بھی کتاب نہیں تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں گئی تو وہاں بھی کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ ہمایوں آ گیا اور کہنے لگا تم نے جب رات کو مجھے پوچھا کہ میں کتابوں تم میں سے کس کا انتخاب کروں گا تو میں نے جواب تو دے دیا کہ کتابوں کو، لیکن بعد میں بہت بے چین ہوا اور سوچنے لگا تم سارا دن میرا اور بچوں کا خیال رکھتی ہو، ہماری ضرورت کا اور ہماری خوشی کا، لیکن ہم تمہیں بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ اس لیے میں نے تمہیں بازار بیچ کر وہ ساری کتابیں کباڑیوں کو دے دی اور آج میں تمہاری پسند کا کھانا بنا رہا ہوں۔ آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر بسما اپنے کمرے میں آ گئی اور اس نے علی کو میسج کیا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ بھی ختم کر دیا، وہ اس کی زندگی میں داخل نہ ہو۔ علی نے جب یہ میسج دیکھا تو اس نے روحی سے کہا وہ اس کی بھی پیکنگ کر دے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ خوب گھومیں گے۔